اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ 3 مکی ہے اور یہ بھی 8 آیتیں ہیں، نزول میں 28 ہے اور موجودہ ترتیب کے اندر 94 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور کوئی طور کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً پیدا کیا انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں، انسان جیسے حسین مخلوق نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لٹا دیتے ہم اس کو نچلوں سے نچلے درجے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس چیز نے تکذیب کرا دی آپ سے اس کے بعد بھی قیامت کی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، آیا نہیں ہے اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ 3 انجیر کو کہتے ہیں جو ایک مبارک پھل ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جنت کا درخت دنیا میں ظاہر ہوا ہے، اور شام کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ مہجر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی حضرت ابراہیم کی پوری زندگی گواہ ہے ماں انجیر کے پھل اور درختوں کے۔ والزیتون، زیتون بھی پھل ہے، لیکن یہ بیت المقدس میں بہت زیادہ ہے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو مذہبی عیسوی بھی گواہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حجر و شجر۔ وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کے شعائر دین سب کے سب گواہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دعویٰ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہ 3 دلائل نقلیہ ہو گئی، تو اب دلیل عقلی، وہذا البلد الامین، اور یہ شہر امن والا جو موجود پیغمبر کا ہے۔ 3 دلائل نقلیہ پیش کی گئی، اور اس پر ایک دلیل وحی، کیونکہ پیغمبر کی وحی مکہ میں آ رہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ نقلی دلائل 3، ایک وحی اور ایک عقلی۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی اللہ کی پیدا کردہ خلائق میں انسان لا نظیر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لٹا دیتے ہم اس کو کمزوروں سے کمزور میں، جب یہ عمل نہ کرے، جب یہ ایمان نہ لائے۔ بعضوں نے بڑھاپا مراد لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ جب ایمان والوں کا اجر ختم نہیں تو رسول اکرم کا اجر کیسے ختم ہوگا، جن کی وجہ سے ایمان و عمل ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس نے تکذیب کرا دیا آپ سے اس کے بعد بھی قیامت کی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ حاکموں سے بڑھ کر حاکم؟ شاہ اسماعیل شہید مرحوم جب بھی تقریر کرتے والتین والزیتون پڑھتے تھے، اور مشہور واقعہ ہے کہ شاہ صاحب کو جب پتہ چلا کہ دہلی کے اندر گناہ کا ایک بازار چلتا ہے، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی جو میڈم تھی اس سے ملاقات کی۔ تو دروازے پر جب دستک دی تو اس نے بھیک بھیجا، تو شاہ صاحب نے کھلوایا کہ اس کو کہو کہ یہ فقیر ایک ترانہ گاتا ہے، جب تک کوئی ترانہ نہ سنے بھیک نہیں لیتا۔ اس زمانے میں لوگ برا سمجھتے تھے کہ کوئی فقیر گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، تو وہ میڈم جو تھی وہ باہر آ گئی صحن میں،
اور اس نے کہا کہ ملنگ باچا کیا گیت گانی ہے، جلدی گاؤ. تو شاہ صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ والتین پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی کہ اللہ نے انسان کو کتنا حسین پیدا کیا اور یہ آپ کس گناہ کے کام میں لگی ہوئی ہے. شاہ صاحب کی تقریر کے بعد زہر تک پورا بازار ختم ہو چکا تھا اور تمام رنڈیوں نے گناہوں سے توبہ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا تھا. مولانا محمد قاسم نانوتوی سے جب لوگ کہتے کہ واس فرمائے تو کہتے واس تو شاہ اسماعیل کا ہوتا تھا جو حجر و شجر کو پگال کے رکھ لیتا تھا.